بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوم عرفہ، یوم حج، منازل حج آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو آئیے آج ایک ایسی واقعے کو تازہ کرتے ہیں جو جب سے ظاہر انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے تب سے ان گنت واقعات پیش آئے ہوں گے۔ ان میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو قابل ذکر بھی نہیں ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو کئی دنوں تک لوگوں کو یاد رہے، کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو کئی سالوں تک لوگوں کو یاد رہے۔ لیکن آئیے آج ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں جو پیش تو آیا۔ دیکھیے انسان اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے واقعے سے گزرتا ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد اس واقعے کی صحیح میموری بھی نہیں ہوتی انسان کے پاس۔ انسان کہتا ہاں ایسا کچھ ہوا تھا۔ آئیے آج ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جو 100 سال پرانا نہیں ہے، 500 سال پرانا نہیں ہے، 1000 سال پرانا نہیں ہے، تقریباً 4500 سال پرانا واقعہ، اور اتنا اہم واقعہ، اتنا اہم منظر کہ اس واقعے کی طرز پر ایسی چیزیں جو انسان کو اپنے اپنے دائرے میں کرنا لازم قرار پا گیا ہے۔ اتنا اہم واقعہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ اپنے ذہن کو، اپنے اذہان کو متوجہ کیجیے گا، اور ساتھ میں کچھ مناظر بھی دیکھیے گا۔ وہ کیا منظر ہے؟ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ اونٹ پر سوار کچھ افراد، میں کہنے لگا تھا ایک قافلہ، لیکن قافلہ تو کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے، یہ تو 3 لوگ تھے۔ بہرحال اونٹ پر سوار کچھ افراد 4500 سال پہلے لک و دک صحرا ہے، اور یہ کچھ افراد رواں دواں ہیں۔ یہ کچھ افراد کون ہیں؟ ایک بزرگ ہستی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، اور ایک معصوم بچہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسی وادی کی طرف جا رہے ہیں، اس ایک ایسی وادی کی طرف رواں دواں ہیں جہاں بظاہر تو سب کچھ ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا یہ میں نے محاورتاً کہا زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، حقیقتاً وہاں زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، اناج نہیں ہے، پھلدار درخت نہیں ہے بھائی، اور تو اور وہاں انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کسی سے مدد یہ لے لی جائے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس وادی کی طرف کہ جہاں زندگی کا کوئی اثار نہیں ہے؟ تو اگر پوچھا جائے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں اس وادی کی طرف، تو شاید اس جواب کے علاوہ کوئی جواب نہ ملے کہ بس اللہ کا حکم ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے، چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا یہ میں صرف الفاظ کا سہارا لینے کے لیے قافلہ کہہ رہا ہوں، لیکن قافلہ تو کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تو 3 افراد تھے۔ بہرحال سینکڑوں میل کا سفر طے ہوتا ہے۔ تھکے ماندے اونٹ پر یہ افراد، یہ قافلہ، یہ افراد ایک وادی میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جو وادی کیسی ہے؟ ایک پیالے کی مانند ہے وادی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ چاروں طرف ایسی سنگلاہٹ چٹانیں ہیں کہ جن کے پتھر بھی گویا گرمی سے جھلس گئے ہیں، یعنی موسم بھی سازگار نہیں ہے۔ اب شاید ایسا ہی کچھ منظر ہو کہ شاید بزرگ ہستی نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو اس وادی کے درمیان میں اتار دیا، یعنی اب تک تو سفر جاری تھا، پھر اس وادی میں پہنچ گئے، یہ منظر ہے، یہ موسم ہے، پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، گرمی ہے اور سایہ نہیں ہے، اور ایسے میں بزرگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو اس وادی میں اتار دیتے ہیں۔ یا شاید کچھ ایسا ہی منظر ہو کہ آسمان والے کی طرف دیکھا ہو اور اس کے بعد سر جھکایا ہو اور اپنی سواری کی لگام یا نکیل پکڑی ہو اور واپسی کا سفر شروع کر دیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس عالم میں ان پہاڑیوں کے درمیان اس صحرا میں چھوڑ دیا۔ یہ بزرگ واپس جا رہے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا یہ میرے الفاظ ہیں۔ زوجہ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں،
اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ پھر تقریباً 100 سال کی عمر کی یہ بزرگ سینے پر پتھر رکھے سالوں کی دعاؤں میں پیدا ہونے والے اس بچے کو اور اس کی ماں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سہارے چھوڑ دیا۔ اب زوجہ اپنے خامد کو دیکھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ خامد بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ شخص جو ایک ساتھ آیا تھا، جن کے ساتھ آئی تھی، اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ ادھر خامد کیا کرتے ہیں، جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں انہیں اپنی اولاد نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، وہ خدا سے دعا کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد اس میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے لا بسائی ہے، بس اب تو ہی انہیں رزق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ کے سہارے چھوڑ دیا۔ اب یہاں جب زوجوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک خامد تھا جس کے سہارے اس نے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا تھا، اب وہ خامد بھی ساتھ نہیں ہے، اور اب وہ زوجہ، اب وہ عظیم خاتون خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں لوٹ آتی ہیں۔ اوپر سورج سوا نیزے پر ہے، نیچے یہ عورت ہے، ان کا معصوم بچہ ہے۔ کچھ پہر نہ گزرے تھے کہ آہستہ آہستہ جو کھانے کی کچھ چیزیں تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ پانی جو پینے کا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس ایک ماں ہے اور اس کا معصوم بچہ ہے۔ اللہ اکبر، صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے۔ بالآخر ماں کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، اور پھر ان کی آواز ان کے کانوں میں ہی دیر تک آواز سنائی دیتی رہتی ہے، مگر نہ حد نگاہ پر کوئی تھا نہ حد سماعت پر کوئی تھا۔ لیکن اس ماں تو ماں ہے، انہوں نے جیسے بھی کر کے ایک بچے کو اس بچے کو کیسے بھی کر کے ایک جگہ پر رکھا، اور وہ ایک پہاڑی کی جانب دوڑی۔ دراصل وہ پہاڑی کی جانب نہیں دوڑ رہی تھی، وہ اپنے بچے کی طرف دوڑ رہی تھی، وہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے دوڑ رہی تھی۔ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بس ماں کبھی آہستہ کبھی تیز، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی سے تیسری پہاڑی کی طرف چکر لگاتی ہیں، کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی دوسری پہاڑی کی طرف جاتی ہیں، لیکن بس کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ نہ حد سماعت پر کوئی تھا، انسان موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، 5واں چکر، 6 7 چکر اسی دو میں اسی عالم میں مکمل کیے کہ اچانک اس ماں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ کیا منظر تھا؟ وہ ہلا دینے والا منظر تھا، وہ عجیب منظر تھا، وہ ایسا منظر تھا کہ شاید انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کہیں دیکھا گیا تھا نہ دیکھا جا سکے گا۔ اس ماں نے کیا دیکھا کہ شاید میرے بچے کو بچانے والا کوئی مل جائے، کہ شاید کہیں پانی کا کوئی قطرہ میسر آ جائے۔ بہرحال وہ یکے بعد دیگرے ان پہاڑیوں کے گرد سار چکر لگاتی ہیں۔ بس یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ آسمان والے کی رحمت جوش مارتی ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ارے بچہ زمین پر ایڑیاں مار رہا ہے اور زمین سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پانی تھا کہ جو ابلا پڑ رہا تھا۔ ماں کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ پانی کہیں ابل کر ختم نہ ہو جائے۔ ماں کے منہ سے ایک جملہ نکلا، ماں کے منہ سے نکلا، زم زم، یعنی رک رک۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ سنیے کہ جس بچے کی ایڑیوں کے طفیل یہ چشمہ جاری ہوا، وہ بچہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ بچہ عرب کا باپ ابو العرب جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ جو بزرگ جو چھوڑ کر گئے تھے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اب یہ خاتون، وہ جو رب کی رضا میں راضی ہو جانے والی یہ عظیم خاتون، وہ اور نہیں ہے بلکہ وہ خاتون جناب ہاجرہ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ پہاڑیاں کہ جن کے درمیان اس خاتون نے 7 چکر لگائے تھے، وہ پہاڑیاں کوئی اور نہیں ہیں بلکہ وہ پہاڑیاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ انہی 7 چکروں کی پیروی میں قیامت تک کروڑوں اربوں انسان کبھی تیز کبھی آہستہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی سے تیسری پہاڑی چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ کو۔ تو بس اب یہ ماں اور یہ بیٹا یعنی جناب ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں
کہ ایک روز وہاں سے قریب ایک قافلہ گزرتا ہے، صحرا ہے، قافلے والوں کو ایک منظر نظر آتا ہے۔ وہ کیا منظر ہوتا ہے؟ قافلے والوں کو کچھ پرندے منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ قافلے والے حیران ہوتے ہیں کہ بھائی پرندہ تو صحرا میں نہیں ہوتا، پرندہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے، لیکن یہ پرندہ یہاں پر کیوں منڈلا رہا ہے؟ یہاں تک کہ قافلے والے حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے میں سے کچھ افراد کو، ان میں سے 2 افراد کو اس جگہ پر بھیجتے ہیں جہاں پر پرندہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ افراد اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک عجب منظر دیکھتے ہیں۔ بیچ صحرا میں پانی ہے، ایک خاتون ہے، ان کا بیٹا ہے، یعنی جناب ہاجرہ علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ قافلے کے 2 افراد ان کے پاس آتے ہیں، ان سے ایک بات کرتے ہیں، اور پھر عجب واقعہ ہوتا ہے، اب جو ایک نئے واقعے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ دیکھیے قافلے والوں کا جناب ہاجرہ سے مکالمہ ہوتا ہے، وہ کچھ عرض کرتے ہیں، وہ کچھ گزارش کرتے ہیں، جناب ہاجرہ جواب دیتی ہیں۔ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک بڑا واقعہ جنم لیتا ہے، اور وہ کیا ہے ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ We are not just the trend, we are the fashion. We are Endure. Fashion for every you. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو یہاں تک پہنچی۔ صحرا ہے، جناب ہاجرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، قافلے والوں کو ایک پرندہ نظر آتا ہے۔ قافلے والے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی پرندہ تو صحرا میں نہیں ہوتا، پرندہ تو وہاں نظر آتا ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے، لیکن اسی تجسس میں قافلے والے سوچتے ہیں، اپنے میں سے 2 افراد کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو جناب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جناب ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ قافلے والوں نے، اب یہ دیکھیں کہ یہ ہسٹری ہے کہ مکہ آباد کیسے ہوا، ایک صحرا تھا نا وہ، تو آباد کیسے ہوا؟ آباد ایسے ہوا کہ قافلے والوں نے جناب ہاجرہ سے یہ کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں پر خیمہ زن ہو جائیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، پانی کے اطراف میں بستی آباد ہوتی ہیں۔ تو جناب ہاجرہ نے اجازت دے دی، انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ اسی طرح اس مقام پر جو کہ ایک صحرا تھا، ایک نئی بستی نے جنم لیا، یہی بستی مکہ کہلائی۔ یہ مکہ کا اوریجن تھا، یعنی جس جگہ جناب ہاجرہ ٹھہری تھی وہی ان کی قیام گاہ بنی، اور کعبے کے ساتھ جو سمی سرتل جو حتیم ہے وہی دراصل حجرہ ہاجرہ قرار پایا علیہ السلام، اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں قیام پذیر ہو گئی۔ ارد گرد کے جو مقامات تھے وہاں پر قبیلہ جرہم کے لوگوں نے رہائش اختیار کر لی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ماں اور یہ بچہ زندگی کے مختلف منازل طے کر رہے ہیں۔ ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں کہ اچانک ایک اور امتحان اس خانوادے کا، اس خاندان کا منتظر تھا۔ وہ ایک اور امتحان کا کیا تھا؟ وہ ایک اور امتحان یہ تھا کہ وہ باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو سالوں پہلے اس ماں اور اس بیٹے کو صحرا میں، تپتی دھوپ میں، ریت میں، بیابان میں، صحرا میں، سنگلاگ پہاڑوں کے درمیان بحکم خدا چھوڑ کر گیا تھا، اب اس باپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اب یہ خواب دیکھے، یہ بیٹا، وہ یہ خواب یہ دیکھا کہ وہ بیٹا کہ جو سالوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، باپ نے یہ خواب دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اسی بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ میرا آپ کا، یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ ایک نبی خواب دیکھ رہا ہے، اور نبی کے خواب کا بھی اپنا درجہ ہے، روایات میں ہے۔ دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے، 86 ایئرز اولڈ، کہ جب انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، اتنی سالوں کی دعاؤں کے بعد عطا ہوئے، بہرحال یہ خواب دیکھا۔ دیکھیے اگلا مرحلہ کیا ہوا، باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، باپ نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا۔ ذرا سوچئے، اولاد والے یہ سمجھیں گے یہ بات کہ ہمیں اپنی اولاد سے ذرا سی بھی کوئی سخت بات کرنی ہو، کسی بیماری کے متعلق کوئی بات کرنی ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ اس باپ نے کس انداز سے اس بیٹے کو یہ بتایا ہوگا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹے کا یہ مکالمہ قرآن مجید میں درج ہو گیا۔ دیکھیے
دیکھیے باپ بیٹے کا یہ مکالمہ قرآن مجید میں درج ہوا اور ڈائیلاگ کیا ہوا؟ باپ بیٹے کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب بھی قرآن مجید میں درج ہے۔ کہا یا ابدا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کر دیجئے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کے، کیا کہنے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ آیت آگے چلتی ہے، ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، باپ نے بیٹے سے یہ کہا، بیٹے نے باپ سے کہا، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر، ادھر خدا کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، ادھر شیطان معلوم دل ملا رہا ہے۔ یہ ماں باپ اور بیٹا، یہ تاریخ انسانی میں بڑے عجیب کردار ہیں۔ یہ ایسے کردار ہیں کہ جن کو بہلانے کے لیے، جن کو آزمانے کے لیے شیطان کو خود انسانی شکل میں آنا پڑا اور وہ آیا۔ دیکھیے اب شیطان کے حربے سنیے۔ پہلا حربہ سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اس بچے کے پاس آیا کہ جسے ذبح کیا جانا ہے، اور گویا شیطان کہہ رہا ہو اے بیٹے، ارے تم خود سوچو کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ارے پھر سوچو، اگر تمہیں ذبح کر بھی دیا تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم زندہ رہو گے، عبادت کرو گے، ریاضت کرو گے، نیک کام کرو گے، ذبح ہو جاؤ گے، سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا، سمجھ گیا کہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، مال کی اہمیت نہیں ہوتی، جان کی اہمیت نہیں ہوتی، بس اہمیت ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کو ماننے کی ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی ہوتی ہے۔ بس بیٹا کچھ نہ بولا، بیٹے نے ایک عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ کنکریاں اٹھائیں اور شیطان پر دے ماری۔ بس یہ وہ کنکریوں کا مارا جانا تھا کہ قیامت تک ہزاروں سال اسی مقام پر کروڑوں اربوں انسان اسی بیٹے کے عمل کو دہراتے رہیں گے۔ آج بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان کا پہلا حربہ ناکام ہوا۔ دوسرا حربہ سنیے، یہ ناکام شیطان، یہ نامراد شیطان اب اس ماں کے پاس پہنچا۔ بھئی دیکھیے، ماں کے لیے تو جب اس کی اولاد اگر اس دنیا سے چلی جائے تو ماں کو فوراً بتایا نہیں جاتا کہ اسے سن کر ہی کچھ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال آپ جب سوچئے کہ یہ شیطان ملعون اب اس ماں کے پاس پہنچا تو دیکھیے بہرحال گویا شیطان کہہ رہا ہو، دیکھو تمہارا شوق کیسا ہے، دیکھو تم اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی، پہلے اچانک ایک دن تمہیں اس وادی میں لا کر چھوڑ دیا، اچانک ایک دن تمہیں تپتی ریت پر چھوڑ دیا، پھر تم پر اللہ کا کرم ہوا اور یہ ایک چھوٹی سی بستی بس گئی اور تمہارے بچے کی جان بچ گئی۔ اب تمہارا شوہر تمہارے بچے کو زندگی کے ایک دفعہ پھر در پہ ہے، کل بیابان میں چھوڑ آیا تھا، آج ذبح کرنے جا رہا ہے۔ پہلے تو پانی کے ایک چشمے نے تمہارے بچے کی جان بچا لی تھی، اب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں، اب اس بچے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ بہرحال ماں نے سنا، سر تسلیم خم کیا اور وہ بس اتنا کہا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور وہی عمل کیا جو بیٹے نے کیا تھا، کنکریاں اٹھائیں اور شیطان پر دے ماری۔ بس یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں پر قیامت تک کروڑوں اربوں انسان بالکل اسی طرح 7 کنکریاں مارتے رہیں گے جیسے جناب حاجرہ نے ماری تھی۔ دوسرا حربہ ناکام، دوسری بار ناکام، اور اب یہ شیطان کا تیسرا حربہ اور آخری حربہ، نامراد شیطان، یہ ناکام شیطان اب خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور گویا کہہ رہا ہو، دیکھو تمہارے رب نے تو جیسے تمہیں ہی منتخب کر لیا ہو، کیا تمام تر امتحانات دینے کے لیے تم ہی رہ گئے ہو؟ سرائے میں چھوڑنے کا حکم تمہیں آیا، نوجوان تھے تو نمرود اور اس کی خدائی سے لڑنے کے لیے تمہیں بھیج دیا، یہاں تک کہ تمہیں آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ ارے تمہیں تمہارے رب کی راہ میں اپنا شہر اور خاندان چھوڑ کر نکلنا پڑا، اور اب تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دے دیا کہ اپنے معصوم بچے اور اس کی ماں ہاجرہ کو بے آب و گیا وادی میں اکیلے چھوڑ دو۔ تم نے یہ بھی کر دیا، اور اب تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دے دیا تو جو سالوں کی دعاؤں کے بعد دنیا میں تمہارا بیٹا آیا ہے اور اسے ہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ شیطان نے جو اپنے رب شیطان، یہ دیکھو یہ شیطان اب جو ایک اپنے رب کو کہ ایک حکم کو یعنی آدم کو سجدہ کرنے کو اپنے اوپر گرا سمجھتا تھا، یہ شیطان کیا جانے جو اس سے انکاری تھا، وہ کیا جانے کہ رب کی رضا میں مر مٹنا ہی اصل میں حیات ہے۔ بس کنکریاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بھی برسی شیطان پر، اور شیطان مکمل طور پر نامراد ہوں گے۔
अल्लाह अकबर। तीनों अफराद ने ये तीनों हरबे नाकाम बनाए और आज भी ये अमल दोहराया जाता है, साथ साथ कंकरियाँ मारी जाती हैं। बहरहाल वाक़े को तमाम करते हैं। हमने यहाँ पर छोड़ी थी आयत कि जब दोनों ने हुक्म मान लिया, दोनों में बात हो गई, तो फिर लिटा दिया गया बच्चे को, बच्चा माथे के बल लिटा दिया गया, छुरी तेज कर दी गई, आंखों पे पट्टी बांध दी गई कि बड़ा सख्त मंजर है। नौजवान बेटा है और फिर आसमान ने, फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा, एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए छुरी चलाने का इरादा कर रहा है, छुरी चलाने वाला है। अब ज़रा सोचिए कि वो बेटा, वो छुरी, वो अब सोचिए क्या मंजर है। सोचिए कि वो और बेटा, छुरी है, बाप है, बेटा है, बेटा ज़ेरे खंजर है, बाप के हाथ में खंजर है, हाथ चलता है, खंजर चलता है, बाप के हाथ से बेटे की गर्दन पर कुर्बानी करने वाला कौन है? अबुल अंबिया है, कुर्बान होने वाला कौन है? अबुल अरब है। हलक पर छुरी फेरी मगर कुछ कट ना सका। उस वक्त निदा आई, उस वक्त आवाज़ आई। उस आवाज़ को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया है, या इब्राहिम कद सदक़तु रुया, ए इब्राहिम आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह अकबर। ए इब्राहिम आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बस छुरी चल गई, ये अलग बात कि आसमान वाले ने इस बेटे की जगह दूसरे ज़बीहा को फिदिया बना दिया। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा ज़िबा हुआ था। बस जब आप इस हज पर लोगों को रमी जमरात करते देखेंगे तो वो इन्हीं बाप बेटा और माँ की पैरवी में करते हैं। और अब से कुछ दिन बाद जब करोड़ों अरबों इंसान ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करेंगे तो वो भी इसी बाप बेटे की अजीम कुर्बानी की पैरवी में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में फ़लसफ़ा हज, फ़लसफ़ा कुर्बानी, फ़लसफ़ा हयात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक वक्फ़े के बाद मुनाजात से नशरियात का इख्तिताम।